بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، فضل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بہترین اور نایاب ایسے سمجھے نسخہ بہت سارے حکیموں کے، پرانے حکیموں کے سینے کا راز، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جو بھی اس کو با پرہیز استعمال کرے گا انشاءاللہ وہ یہ فوائد حاصل کرے گا، اور لازمی بڑا ہی بہترین نسخہ ہے۔ فوائد جو ہے مختصر سن لیں کہ پورے جسم کے لیے فائدہ دیتا ہے، پورے جسم کو طاقت دیتا ہے، خصوصاً قوت با جو ہے بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ وقت سے پہلے جو بال سفید ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ نسخہ بنانے میں نہایت آسان ہے، کیونکہ اتنے بہترین فوائد کے لیے بڑے لمبے چوڑے بکھیڑے ہوتے ہیں، وہ کشتے بناتے ہیں، رگڑائیاں ہوتی ہیں لمبی چوڑی، اس میں وہ بھی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی خرچہ ہے۔ سب سے بہتر، سب سے اچھی بات جو ہے اس نسخے کی، خرچہ کوئی نہیں ہے، بالکل سستا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، با پرہیز اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جو کر لیں گے، جو بھی، یہ میرا جو ہے نا، میں نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ گارنٹیاں کبھی بھی، مگر اس نسخے پہ مجھے بہت اعتماد ہے۔ جو بھی کر لے گا پھر اس کے کمال دیکھے گا انشاءاللہ۔ ہے مشکل، کھانا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے کھانا؟ پرہیز مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی نہ کوئی آپ کا خرچہ ہے، نہ اس پہ کوئی محنت ہے، جیسے نسخوں پہ محنت کی جاتی ہے، کوئی نہیں ہے، بالکل سادہ اور آسان۔ اور نسخہ کیا ہے جی کہ کمال ہی ہے۔ آپ اگر 6 مہینے متواتر با پرہیز استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بندہ دوبارہ جو ہے نا، جو کہتے ہیں جوانی آ جاتی ہے۔ 6 مہینے عرصہ بھی ہے اور پرہیز بھی بڑی سخت ہے اس کی، میں آگے چل کے آپ کو وہ سارا پرہیز اور غذا بھی بتاتا ہوں۔ قوت حافظہ جو ہے، دماغی قوت جو ہے، یادداشت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ پہلے سے کئی گنا زیادہ، اور مدتوں کی بھولی ہوئی باتیں وہ یاد آنے لگتی ہیں۔ بہترین مقویات کا سرتاج کہہ لیں، اور بغیر نہ کوئی کستوری، نہ کوئی عنبر، نہ کوئی زعفران، نہ کوئی کشتہ طلا، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہے نا کمال کا نسخہ۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ مال کنگنی کے بیج، مال کنگنی تازہ لینے ہیں، صاف لینے ہیں، کیڑا نہ لگا ہوا ہو، ان کو آپ نے صاف کر کے، پوست جو بیچ میں ہوتا ہے، چھلکا وغیرہ وہ اتار کے صاف کر کے، تو ان کو آپ نے کسی شیشی میں، ڈبی میں ڈال کے محفوظ کر لینا۔ بس جی، دوائی آپ کی تیار ہے، دوائی آپ کی تیار ہو گئی۔ اب آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے، اور اس کی پرہیز کیا ہے، غذائیں کیا ہیں،
وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے دن ترکیب جو ہے نا اس کی استعمال کی، کیسے کھانا ہے۔ پہلے دن جناب صبح اللہ کا نام لے کر 3 دانے گن کے منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لینا ہے، تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی سے یہ نکل لے، زیادہ پینا ہوتا بھی پی سکتے۔ دوسرے دن 4 دانے کھانے ہیں، تیسرے دن 5 دانے، اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے 13 دانوں پر آنا ہے۔ اب باقی جو ہیں 13 دانے روزانہ جو ہے وہ کھاتے رہنا۔ باپرہیز بلا ناغہ 1 سال تک استعمال کرتے رہیں، پھر دیکھیں کہ اس ایک مفرد دوا میں، یعنی اس میں کوئی دوسری دوائی شامل کوئی نہیں، ایک اکیلی دوائی ہے، مفرد ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے کتنے فوائد رکھے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صرف اس میں پرہیز مشکل ہے، باقی خرچہ تو ہے کوئی نہیں بالکل۔ اگر کوئی کرے گا، ہمت کرے گا تو پھر دیکھے گا اس کے کمال۔ میں نے دیکھا ایک بندہ ہمارے جاننے والوں میں جو یہ استعمال کرتا تھا کہ اتنی اس میں جان تھی، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، اب فوت ہو چکے ہیں، کہ بھاگ کے آتے تھے ایسے چھلانگ لگا کے گھوڑا کراس کر، گھوڑے کے اوپر سے جو ہے نا نکل جاتے تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ مال کنگنی کھاتے تھے، کیونکہ ہمارے بہت قریبی تھے، حکمت بھی کرتے تھے، اور ماشاءاللہ زندگی انہوں نے گزاری بہترین، اور آخر وقت تک بڑھاپے میں بھی رنگ لال سرخ اور صحت بہترین۔ تو حضرات یہ نسخہ آپ نے سن لیا، کیا نسخہ ہے، کیا اس پہ خرچہ ہے، کیا چیز ہے، کھانا کیسے ہے۔ اب اس میں غذا جو ہے وہ آپ نے گوشت کون سا کھانا ہے، تیتر، بٹیر، مرغ کھا سکتے ہیں، دیسی، کبوتر، مرغابی۔ اگر گوشت کھا سکتے ہوں تو، یہ مل سکتا ہو تو، نہ ملے تو دال چنے اور دال مونگ جس میں خوب گھی ملا کے، یعنی گھی ملایا ہوا وہ کھانا ہے، گھی خوب ہو اس میں۔ اچھا روٹی جو ہے وہ گندم کی اور بیسن کی، ان دونوں میں سے جو دل چاہے کھا سکتے ہیں۔ سبزیوں میں سے صرف میتھی کا ساگ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میٹھا کھانے پہ دل ہو تو جلیبی کھا سکتے ہیں، اور حلوہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ گھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیسی گھی استعمال کرنا ہے، دوسرا گھی نہیں، نہ آئل نہ دیسی، یہ دوسرا ڈالڈا وغیرہ وہ نہیں استعمال کریں، دیسی گھی استعمال کریں، جتنا زیادہ بے شک استعمال کریں۔ اچھا ان چیزوں کے علاوہ، اب یہ پرہیز ہے نا سخت ہے، ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھانا، یہ جو بیان کی ہے نا ان کے علاوہ اور کچھ نہیں کھا سکتے، یعنی سبزیوں میں سے صرف میتھی کا ساگ استعمال کیا جا سکتا ہے، روٹی گندم یا جو ہے بیسن کی روٹی ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، گوشت آپ کو بتا دیا، باقی گوشت کوئی نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور اس کے علاوہ جو ہے ترشیاں جو ہیں یعنی کھٹی چیزیں وہ بالکل نہیں کھانی۔ اچھا ضروری جو پرہیز ہے، سب سے ضروری پرہیز وہ یہ ہے کہ دوران استعمال صحبت سے سخت پرہیز ہے، ورنہ وہ ساری کیا کہتے ہیں تمام محنت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خیالات کو پاکیزہ رکھیں تاکہ اطلاع نہ ہونے پائے۔
آپ حضرات کے سامنے پورا جو ہے نسخہ بنانے کا، کھانے کا اور اس کی پرہیز وہ بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو رکھ سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں، وہ ضرور استعمال کریں اور فوائد حاصل کریں۔ کر کے دیکھیں، فائدہ نہ ہو تو پھر گلہ کریں۔ دیکھیں کہ اللہ پاک نے معمولی چیزوں میں کتنے فوائد رکھے ہیں، مگر یہ ہے کہ پرہیز ضروری ہے۔ بلا پرہیز اگر استعمال کریں گے تو کوئی فائدے کی امید مت رکھیں۔ اب اس دعا کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ اللہ حافظ۔